عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے کیرلا میں ایک بار پھر حجاب کو لے کر کے ایک نئے محکمے کے سلسلے میں بات سامنے آئی ہے، اس پر جہاں گفتگو ہوگی وہیں پر ناظرین گرامی اس وقت ممبئی کی ایک مسجد میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی، اس کے بعد نمازیوں نے کیا کیا، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ خبر آ رہی ہے امریکہ سے کہ کس طرح سے وہاں پر طوفان، برفانی طوفان کے باعث کئی ہزاروں پروازیں منسوخ ہوئی، تو خام تیل کے سبب 7 سال کی بلند ترین سطح پر اس وقت قیمت پہنچ چکی ہے۔ وہیں پر ناظرین گرامی، اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم نے جذباتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے مارا جا سکتا ہے، مجھے پولیسوں پر کوئی اعتبار نہیں ہے جو سیکورٹی ان کو دی گئی ہے۔ اور دلت کے گھوڑے کی بھی بات کریں گے، گھوڑی کی بھی بات کریں گے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، کس طرح پولیس فورس میں جو ہے بارات جاتی ہے، اور اکھلیش کیا واقعی میں تبدیلی کی علامت بن چکے ہیں، کیا ہے امیج کا کھیل یو پی میں اس وقت، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ مہینے کا اختتام ہے ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ جن لوگوں کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے بھی پورے کریں اور پوری طرح سے ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور جو اس وقت اسٹوڈیو میں کام چل رہا ہے، تعمیری کام، اس میں بڑھ چڑھ کر کے ضرور حصہ لیں۔ آج کل مساجد کے حالات ایسے بن چکے ہیں اور ایسی شکایتیں موصول ہوتی ہیں کہ جو بہت ہی افسوسناک ہوتی ہیں۔ مسجد کی کمیٹی کے الیکشن میں لے کر کے ہونے والے گھوٹالے، بدعنوانیاں، اور پھر مسجد کے ٹرسٹیوں میں ہو یا پھر کمیٹیوں میں موجود لوگوں کی جانب سے امام اور مؤذن کے ساتھ ان کی بدسلوکیاں، ایسے اکثر خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، اور بعض وجوہات کی وجہ سے کہ اس سے مسجد کی اور کمیٹی والوں کی، نمازیوں کی، اماموں کی اور آپسی اختلافات کی وجہ سے بدنامی ہوگی، اس وجہ سے ان خبروں کو اگنور کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ معاملات اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پولیس تھانے تک یہ معاملہ چلا جاتا ہے، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ ایسی خبر کل ممبئی سے آئی۔ جی ہاں، کل جنوبی وسطی ممبئی میں واقع حاجی اسماعیل حاجی علانہ سینیٹوریم کی مسجد میں مسجد کے احاطے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ٹرسٹ کے مینیجر شاہد ابراہیم اور عہدیداران پر نمازیوں سے بدسلوکی کا الزام عائد کیا گیا، اور پولیس بچوں سے مبینہ طور پر مار پیٹ کرنے کے سلسلے میں مینیجر اور سپروائزر کو پولیس بھی لے گئی، جبکہ چیف ٹرسٹی منصور کرسی والا کو پولیس نے طلب کر لیا ہے۔ پولیس انسپکٹر شندے اور دیگر اعلیٰ افسران جائے حادثے پر پہنچ گئے۔ سینئر انسپکٹر ناصر کلکرنی نے کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2018 اور گزشتہ سال نومبر میں بھی تبلیغی جماعت کے ارکان اور ٹرسٹ کے درمیان تنازع نے نماز جمعہ کے موقع پر سنگین صورتحال یہاں پر پیدا کر دی تھی، اور سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ کل نماز عشاء کے دوران سینیٹوریم کے احاطے میں واقع مسجد میں ایک 12 سال کے بچے کو مسجد میں داخل ہونے پر تنازع پیدا ہوگا، اور نمازیوں نے مینیجر اور دفتر کا گھیراؤ کر لیا۔ نمازیوں کے ساتھ بدسلوکی کے بعد سنگین حالت ہو گئی، اور آس پاس کی مسلم آبادی سے ہزاروں افراد وہاں پہنچ گئے، اور پولیس کی بھاری جمعیت بھی پہنچ گئی۔ ایک بچے کے ساتھ مار پیٹ کے نتیجے میں مینیجر شاہد سیٹھ کو پولیس کی وین میں پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ نمازیوں کے ساتھ بدسلوکی کے خلاف لوگوں کا احتجاج بڑھ گیا۔ ایک نمازی شریف گھانچی نے کہا کہ یہاں نصب بورڈ پر 10 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو مسجد میں لانے پر تنازع پیدا ہوا، اور معاویہ خواجہ نامی بچے کی چند روز قبل مینیجر شاہد نے شرارت کا الزام لگا کر پٹائی کر دی تھی، اور ابوبکر شریف کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ناظرین کے نام انٹاپ ہل پولیس اسٹیشن کی سینئر انسپکٹر ناصر کلکرنی پولیس اسٹیشن گئے، کارروائی جاری ہے۔ لوگوں میں شدید ناراضگی اور غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت مساجد کو کیوں کر کے بچوں کو مساجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے اور کیوں اس طرح کے بورڈ لگائے جاتے ہیں. آخر کیا وجوہات ہے؟ بچوں کو نمازی بنانا ہے، ان کو عادی بنانا ہے تو مسجد کے دروازے کھول کر کے رکھ لینی چاہیے. ایسے یہ ساری چیزیں کچھ مسلگی عصبیت ہو یا پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آج کل ہمارے مسجد کی کمیٹیوں میں بھی یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. اور گزشتہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ گزشتہ کچھ سالوں سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور تبلیغ میں جب دو دھڑے الگ ہو گئے تو کیا کچھ ہوا. ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. ایسے حالات میں اندرونی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اب یہ پولیس تھانے میں بھی یہ معاملات جب پہنچنے لگتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے جو بھی ہیں وہ صرف اپنے مطلب اور اپنے انا کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی جو ہے مسجد کی خدمت کرنے کے لیے کمیٹی میں شامل نہیں ہوتا. اس بات کا فیصلہ ہم لے سکتے ہیں اس لیے کہ اکثر ایسی خبریں اب نکل کر کے آنے لگی ہیں کہ اب جو ہے مسجد بھی جو ہے وہ اپنی سیاست چلانے کے لیے استعمال میں لائی جا رہی ہیں. اب آئیے بات کرتے ہیں حجاب کی. کیرلا حکومت نے کہا ہے کہ پولیس کیڈٹس اسٹوڈنٹس کی یونیفارم کے حصے کے طور پر مکمل آستین اور حجاب پہننے کی طلباء کو اجازت نہیں دی جائے گی. کوزیکوڈ کے کتوانڈی کے GHSS میں زیر تعلیم 8ویں جماعت کی طالب علم ریزا نیہان کی جانب سے دائر کردہ ایک درخواست کو حکومت نے تسلیم کیا ہے. سب سے پہلے کیرلا ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، جس کے بعد حکومت کو ہدایت دی گئی ہے. اس آرڈر کاپی میں کہا گیا کہ مذکورہ حکومت نے تمام حقائق کی باریک بینی سے جانچ کرنے کے بعد مکمل طور پر مطمئن ہوئی ہے کہ شکایت کردہ کے مطالبات قابل تسلیم نہیں ہیں. مذکورہ حکومت نے اپنے احکامات میں یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کا استثناء اسٹوڈنٹ پولیس کیڈٹ پروجیکٹ میں قابل قبول نہیں. اسی طرح کے مطالبات دیگر دستوں میں بھی کیے جائیں گے جو ریاست کے سیکولرزم پر نمایاں اثر ثابت ہوگا. مذکورہ آرڈر کاپی میں کہا گیا کہ اس لیے اسٹوڈنٹ پولیس کیڈٹ پروجیکٹ کے تحت یونیفارم میں مذہبی علامت کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی اشارہ دینا مناسب نہیں ہے. مذکورہ اسٹوڈنٹ پولیس کیڈٹ SPC پروجیکٹ کیرلا پولیس کی جانب سے شروع کردہ اسکول نژاد ایک ہے جس کا محکمہ داخلہ اور تعلیم نے مشترکہ طور پر نفاذ عمل میں لایا ہے، اور اس کو محکمہ ٹرانسپورٹ جنگلات آبکار مقامی سیلف حکومت کی مدد حاصل ہے. اس پروجیکٹ کے تحت ہائی اسکول کے طلباء کو ایک جمہوری معاشرے میں مستقبل کے رہنما کے طور پر تیار کرنے کے لیے قانون کا احترام، نظم و نسق، شہری احساس، معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے ہمدردی، سماجی برائیوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. یہ پروجیکٹ نوجوانوں کو اپنی فطری صلاحیتوں کو تلاش کرنے اور ان کی نشوونما کرنے کے قابل بھی بناتا ہے. اسی طرح انہی سماجی عدم برداشت، مادے کے غلط استعمال، منحرف رویہ اور مخالف تنصیبات، تشدد جیسے منفی رجحانات کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے بااختیار بناتا ہے. یکساں طور پر یہ ان کے اندر اپنے خاندانوں، برادری اور ماحول کے تئیں عزم کو مضبوط کرتا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، اس طرح سے کیڈٹس میں اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ایک طالبہ نے درخواست پیش کی تھی کہ کسی بھی طرح سے جو ہے ان کی شناخت کو حجاب پہننے اور آستینوں کو لمبی رکھنے کے لیے اجازت دی جائے. لیکن جو ہے ہائی کورٹ کی جانب سے جب یہ نوٹس یہاں کی حکومت کو بھیجا گیا تو کیرلا حکومت نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ مکمل آستین اور حجاب پہننے کی طلباء کو اجازت نہیں دی جائے گی. اس سے سیکولرزم پر اثر پڑے گا اور دوسرے بھی مطالبات بڑھتے جائیں گے جب ایک چیز کی اجازت دے گی. تو ناظرین کرام، جیسے حجاب اور اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ خبریں سرخی بنا لیتی ہیں. اسی طرح سے اب یہ بھی سرخی بن گئی ہے اور یہ پولیس کیڈٹس اسٹوڈنٹس کی یونیفارم کے حصے کے طور پر اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا. گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں اتر پردیش میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر تمام سیاسی پارٹیاں اور ان کے امیدوار بھرپور طریقے سے مہم جوئی میں مصروف ہیں. جیل میں قید سماجوادی پارٹی لیڈر اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کی اہلیہ اور وہ خود میدان میں ہیں. عبداللہ اعظم نے اس درمیان میں اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ BJP کے ساتھ افسر ہیں، آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کی 2 حکومتیں ہیں، میں اکیلا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. مجھے ان پولیس والوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے جو میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے گولی مار سکتے ہیں. انہوں نے کہا پولیس اہلکار میری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ میری ریکی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں. یہاں ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں
آپ بات کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اعظم عبداللہ اعظم کو۔ عبداللہ اعظم اپنے والد اعظم خان کی درخواست ضمانت نامنظور ہونے پر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں عبداللہ اعظم نے کہا کہ یہ سب عدالتی معاملات ہیں، انہیں عوام کے سامنے لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نامزدگی فارم جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس ہے اس کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبداللہ اعظم نے یہ بھی کہا کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ الیکشن مضبوطی سے لڑیں، عوام کے درمیان جا کر مجھے ہرائیں۔ بھائی افسران آپ کے ساتھ ہیں، پولیس آپ کے ساتھ ہے، دو حکومتیں آپ کے ساتھ ہیں، میں تو اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ مجھے ان پولیس والوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی مجھے گولی مار سکتے ہیں۔ سیکورٹی کے سوال پر عبداللہ اعظم نے کہا میری حفاظت میرا مالک کرتا ہے، مجھے کسی سے حفاظت نہیں چاہیے۔ پولیس اہلکار میری حفاظت کے لیے نہیں ہے، وہ میری جاسوسی کے لیے اور کب کہاں ہوں اور کس سے مل رہا ہوں یہ جاننے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس وقت پوری طرح سے پولیس سے ان کو گولی مارے جانے کی بات کہے جانے پر یہ خبر اس وقت سرخیوں میں چھائی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مدھیہ پردیش کے نیمچ ضلع کے گاؤں میں ایک دلت نوجوان کو دبنگوں کی دھمکی کے بعد پولیس کے سائے میں بارات نکالنی پڑی ہے۔ این ڈی ٹی وی میں شائع رپورٹ میں پولیس افسر کے حوالے سے کہا گیا کہ مناسا تھانہ علاقے کے سارسی گاؤں میں دبنگوں نے دلت دولہے کو گھوڑے پر چڑھ کر بارات نہ نکالنے کی دھمکی دی تھی۔ شکایت موصول ہونے پر پولیس افسران گاؤں پہنچے اور ڈی جے بجا کر دھوم دھام سے بارات نکلوائی۔ بارات نکالنے سے پہلے تقریباً 100 پولیس اہلکاروں نے گاؤں میں فلیگ مارچ بھی کیا، پھر بارات کو سیکورٹی دے کر گاؤں سے باہر لے گئے۔ اس دوران خوف کے سائے میں لوگ جھومتے اور رقص کرتے نظر آئے۔ دلہا بھی ہاتھ میں آئین کی کاپی لیے گھوڑی پر بیٹھا تھا۔ یہ واقعہ یوم جمہوریہ کے اگلے دن پیش آیا جو بعد میں جا کر کی سرخی بن گیا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، رپورٹ کے مطابق مناسا تقریباً 3 کلومیٹر دور واقع گاؤں سراسی کے فقیر چند میگھوال نے بیٹے راہل کی شادی میں دبنگوں کی جانب سے ماحول خراب کرنے کی شکایت ضلع کلکٹر سے کی تھی۔ اس پر کلکٹر نے پولیس افسران کو دلت خاندان کو سیکورٹی فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی تھی۔ جمعرات کو جب راہل کی بارات نکلی تو پورے گاؤں میں 3 تھانوں کی پولیس موجود تھی۔ اس دوران تحصیلدار، ایس ڈی او پی، ایس ڈی ایم سمیت تمام افسران موجود تھے۔ دلت دولہے راہل میگھوال نے بتایا کہ دبنگوں نے اس کے گھر والوں کو دھمکی دی تھی کہ اگر بارات گھوڑی پر نکالی گئی تو اسے 1 سال میں گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ اس کے بعد اس کے والد نے ضلع کلکٹر کو درخواست دی تو پولیس افسران نے آ کر بارات نکلوائی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ اونچ نیچ ذات پات کی جس طرح سے دبنگئی چلتی ہے، گنڈا گردی چلتی ہے، ان خبروں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں اس خاندان کی جو کینیڈا اور امریکہ کی سرحد پر مینیٹوبا کے نامی علاقے میں مردہ پائے گئے تھے اور ایک ہی خاندان کے 4 افراد۔ جی امریکہ کی سرحد پر مینیٹوبا کے قریب 19 جنوری کو مردہ پائے گئے ہندوستانی خاندان کے 4 افراد کی موت کی وجوہات سامنے آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کینیڈا کی حکومت نے ان مرنے والوں کی شناخت بتا دی ہے اور یہ چاروں ایک ہی خاندان کے تھے۔ ان کا تعلق پٹیل خاندان سے تھا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ 4 افراد کے خاندان نے 19 جنوری کو شدید سردی کے موسم میں پیدل سرحد پار کرنے کی کوشش کی تھی اور وہاں پر ان کی موت ہو گئی۔ حکام نے کہا کہ وہ 18 افراد کے گروپ سے الگ ہو گئے، وہ غالباً برفانی طوفان میں پھنس گئے۔ رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس RCMP نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ خاندان 12 جنوری کو کینیڈا پہنچا، پہلے ٹورنٹو پہنچا، پھر 18 جنوری کے قریب یمرسن مینیٹوبا کا سفر کیا۔ ایک مجرمانہ آپریشنز آفیسر روب ہل نے کہا کہ سرحد کے قریب کوئی گاڑی نہیں چھوڑی گئی جسے تجویز کیا گیا کہ کسی نے انہیں اتار کر چھوڑ دیا ہے۔ ادھر وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے باضابطہ بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمارے لوگ کینیڈا اور امریکہ کے مشن مینیٹوبا میں اس واقعے پر باضابطہ طور پر سرگرم ہیں۔ کینیڈین حکومت نے تصدیق کی کہ 4 افراد ہندوستانی شہری تھے اور ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ ان کے قریبی رشتہ داروں کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ مسٹر باگچی نے کہا کہ کینیڈا کی انتظامیہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ 4 افراد کی موت مسلسل باہر کھلے میں رہنے کی وجہ سے ہوئی۔ ووٹاوا میں ہندوستانی ہائی کمیشن اور ٹورنٹو میں ہندوستان کا قونصلیٹ جنرل تحقیقات کے تمام پہلوؤں پر حکومت کینیڈا کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے اور خاندان کے افراد کو قونصل خدمات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا افسوسناک معاملہ اس وقت کینیڈا میں ایک ہندوستانی فیملی کے ساتھ پیش آیا۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے
امریکہ سے کہ حکام نے ریاستہائے متحدہ کے مشرقی ساحل پر برفانی طوفان کی وجہ سے جمعہ اور ہفتے کے آخر میں 5000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی۔ ویب سائٹ flightwover.com نے یہ اطلاع دی ہے۔ ویب سائٹ نے گزشتہ شام کو کہا کہ ہفتے کے لیے کل 3109 اور اتوار کے لیے 600 اور آج تقریباً 1300 پروازیں امریکہ کے اندر یا باہر منسوخ کی جا رہی ہیں۔ نیو یارک KJF کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ملک کے لیے 700 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جو سب سے زیادہ ہے۔ وہیں نیو یارک کے 2 دیگر ہوائی اڈوں لاگارڈیا اور نیوارک نے 500 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی۔ بوسٹن کے لوگن بین الاقوامی ہوائی اڈے نے تقریباً 600 پروازوں کی منسوخی کی اطلاع دی ہے۔ کینن نامی سرمائی موسم میں برفانی طوفان کے مشرقی ساحل کے کچھ حصوں سے شدید برف باری اور تیز ہواؤں کے ٹکرانے کی توقع ہے۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ نیو یارک سٹی میٹروپولیٹن ایریا سمیت مشرقی ساحل کے کچھ علاقوں میں 6 انچ تک برف پڑ سکتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ہے کینیڈا کے ساحل پر جو معاملہ پیش آیا اور کس طرح سے یہاں پہ برفانی طوفان لگاتار علاقے کو اپنی زد میں لیتا جا رہا ہے۔ ویسے ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، آپ کو آواز کے سلسلے میں تھوڑی بہت دقتیں پیش آ رہی ہوں گی، تھوڑا سا صبر کریں، ابھی کچھ ہی ہم ایک آلٹرنیٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک کام ہے مکمل ہو جائے گا، آپ کے سامنے جو ہے حاضر ہو جائے گی، چہرے کے ساتھ بھی اور بہترین آواز کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی 2 دن صبر کر لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور دعا بھی کرتے رہیں اور تعاون بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،